میری چھٹی حص ایسے موقعوں پر اچھی طرح بیدار ہو جایا کرتی ہے، چنانچہ اضطراب اور بے چینی کی ایک زبردست لہر یک لخت میرے اعصاب میں دوڑنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب کسی بھی لمحے کوئی نامعلوم خطرہ نازل ہونے والا ہے۔ دفتن میں نے پہاڑ کے دامن میں ایک ہلکی سی آہٹ سنی، جیسے کوئی درندہ اپنے پنجوں سے زمین کھرچتا ہوا آگے بڑھ رہا ہو۔ یہ آواز آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی مگر کچھ نظر نہ آیا۔ دہشت سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رائفل میرے دائیں ہاتھ میں تھی اور یہی میرا آخری سہارا تھا جسے میں خطرے کے وقت استعمال کر سکتا تھا۔ میں جھونپڑی سے باہر نکلا تو الاؤ سے تھوڑے فاصلے پر شائقہ کا بے ہوش جسم پڑا ہوا دکھائی دیا۔ خدا معلوم وہ مر چکا تھا یا ابھی اس میں زندگی باقی تھی، یہ میں کبھی نہ جان سکوں گا، کیونکہ چند ہی لمحوں بعد جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ مجھے خوف سے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ پراسرار اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی آواز، جو دراصل کسی درندے کے قدموں کی نہ تھی بلکہ بہت سے جنگلی انسانوں کی تھی جو پہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا مگر بلندی پر ہونے کے باعث میں انہیں دیکھ چکا تھا۔ میرے سامنے فرار کی ایک راہ تھی اور وہ یہ کہ میں جھوپڑی کی پشت پر ہوتا ہوا پہاڑی سے نیچے اتر جاؤں۔ ٹارچ میرے پاس تھی جس کی مدد سے راستہ تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا، مگر جب میں اس طرف آیا تو معلوم ہوا کہ پہاڑی کا یہ حصہ اس قدر دشوار اور عمودن ہے کہ ایک قدم ہی مجھے اوپر پہنچا دینے کے لیے کافی ہوگا۔ جھونپڑی اب مجھ سے کوئی 20-25 گز کے فاصلے پر تھی۔ میں جس جگہ کھڑا تھا وہاں اس قدر گھپ اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ بس میں وہیں پیٹ کے بل لیٹ گیا اور رائفل کا رخ جھونپڑی کی طرف کر کے انگلی ٹریگر پر رکھ دی۔ سوکھی شاخوں کا جلتا ہوا الاؤ اب بجھنے کے قریب تھا اور اس کی مدھم روشنی میں شائقہ کا بے ہوش جسم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اتنے میں وہ وحشی اوپر چڑھ آئے۔ تعداد میں 5 تھے، سب کے سب بالکل ننگ دھڑنگ، بالوں سے ان کا سارا جسم ڈھکا ہوا تھا۔ داڑھی، مونچھ اور سر کے بال اس طرح آپس میں مل گئے تھے کہ سوائے آنکھوں کے چہرے کا کوئی حصہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ بالکل ایک قد آور ریچھ کی مانند تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر میں انہیں دونوں پیروں کے سہارے چلتے ہوئے نہ دیکھتا تو انہیں ضرور ریچھ یا اس کی نسل کا کوئی درندہ سمجھ لیتا۔ شاید وہ اس بوڑھی چڑیل کی تلاش میں یہاں آئے تھے جو انہی کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، مگر وہ انہیں کہیں نظر نہ آئی۔ شائقہ کو انہوں نے اب تک نہیں دیکھا تھا۔ پہلے میرے جی میں آیا کہ رائفل سے اندھا دھن فائر کر کے ان خون آشام موذیوں کا ہمیشہ کے لیے قصہ پاک کر دوں، لیکن اس خدشے سے رک گیا کہ اگر میرا نشانہ خطا گیا اور ان جنگلیوں کو میری موجودگی کا پتہ چل گیا تو ان کے منہ کا لقمہ تر بننے سے مجھے کوئی معجزہ ہی بچا سکے گا۔ دفتن انسانی شکلوں کے ان درندوں کے منہ سے بھیانک چیخیں نکلیں اور میرا کلیجہ لرز گیا۔ انہوں نے شائقہ کو وہاں پڑے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اب خوشی سے چلا رہے تھے۔ وہ خونخوار بھیڑیوں کی طرح اس بدنصیب سپاہی کی طرف جھپٹے اور جونکوں کی مانند اس سے چمٹ گئے۔ شاید وہ اس کا خون پی رہے تھے۔ پہلے میں نے دیکھا کہ کسی ہتھیار کے ذریعے انہوں نے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور جلدی جلدی گوشت چبا چبا کر کھانے لگے۔ یہ منظر اس قدر دہشت انگیز تھا کہ میرا بدن برف کی مانند سرد پڑ گیا۔ میری آنکھوں کے آگے پہلے شرارے ناچے، پھر میں جیسے تاریکی کے اتھاہ سمندر میں ڈوب گیا۔ ڈاکٹر نے لارڈ بل کی یہ پرسرار داستان کچھ اس انداز سے سنائی کہ ایک مرتبہ تو دہشت کی لہر میرے جسم میں بھی دوڑ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، لارڈ بل اب کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ لارڈ بل کی تو جان بچ گئی، لیکن اس حادثے نے اس کا ذہنی توازن دھرم بھرم کر دیا تھا۔ بعض اوقات وہ راتوں کو سوتے سوتے اٹھ جاتا اور چیخیں مارنے لگتا۔ بعد ازاں اسے جبری رخصت پر اپنے وطن واپس بھیج دیا گیا۔ اب مجھے کوئی علم نہیں کہ وہ جیتا ہے یا مر گیا۔ اور جب میں نے ڈاکٹر سے اپنے اس شبے کا اظہار کیا کہ کیا ہمیں لارڈ بل کی بات پر یقین کر لینا چاہیے، تو وہ کہنے لگا، مجھے اس حادثے کی صداقت پر اس طرح یقین ہے جیسے کل سورج مشرق سے طلوع ہوگا۔ وہ جھوٹ اور گپ بازی کا عادی نہیں تھا، اور اس نے مجھے بعد میں کئی مرتبہ وہاں جا کر نہ صرف وہ جھونپڑی دکھائی بلکہ انسانوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں بھی دکھائیں جو یقیناً اب بھی وہاں موجود ہوں گی۔ اس رات میں آرام سے نہ سو سکا، اور سونے کا کیا سوال تھا، مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ بار بار یہی خیال میرے ذہن میں گردش کرتا تھا کہ کیا واقعی آدم خور انسانوں کی کوئی نسل ہے جو آنائی کے جنگلوں میں بستی ہے،
یا محض لارڈ بل کی فریب اور تخیل کی کرشمہ سازی ہے؟ انسانی فطرت میں تجسس کا جو مادہ فطرت نے رکھ دیا ہے وہ اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ خواہ کچھ ہو جائے میں خود اس معاملے کی تحقیق کروں گا۔ صبح جب میں نے ڈاکٹر کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ لگائے اور صاف جواب دیا کہ وہ اس خطرناک ترین مہم میں میرا ساتھ دینے کی حماقت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ اس نے مجھے بھی سمجھانے اور اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر میرے سر پر تو قضا کھیل رہی تھی۔ میں نے ایک نہ سنی، اور اب مجھے تسلیم کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اگر میں ڈاکٹر کی نصیحت مان کر اپنا ارادہ ترک کر دیتا تو وہ اذیتناک حادثہ پیش ہی نہ آتا جس کی بدولت میری زندگی اب مردوں سے بدتر ہو چکی ہے۔ کئی مرتبہ اس جان کنی سے تنگ آ کر خودکشی کا ارادہ کر چکا ہوں، مگر موت نہیں آتی۔ میری زندگی کے تجربات میں سے یہ وہ تجربہ ہے جسے میں شاید مرنے کے بعد بھی یاد رکھوں گا۔ آج بھی تنہائی کے وحشت انگیز لمحات میں جب میں چشم تصور سے ان حالات کا جائزہ لیتا ہوں جن سے مجھے دوچار ہونا پڑا، تو یقین کیجئے کہ اپنے ہوش و حواس پر شک ہونے لگتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے۔ آدم خور وحشیوں کو دیکھنے اور ان سے دو دو ہاتھ کرنے کا جنون مجھ پر اس شدت سے طاری ہوا کہ بیان سے باہر ہے۔ کوئی نادیدہ اور پراسرار قوت تھی جو کشا کشا مجھے شیروں کی وادی میں لے جا رہی تھی۔ اس طویل تمہید کے بعد اب میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ میں نے رخصت حاصل کرنے کے لیے اپنے محکمے کے افسر اعلیٰ کو درخواست پڈانگ بھیجی۔ پڈانگ سماٹرا کا دارالحکومت ہے اور تمام بڑے بڑے سرکاری دفاتر یہیں ہیں۔ درخواست میں یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ میں رخصت صرف سیر و سیاحت اور تھکن دور کرنے کے لیے لے رہا ہوں۔ امید کے مطابق یہ درخواست جلد ہی منظور ہو گئی اور میں زندگی کی آخری اور خطرناک ترین مہم پر روانہ ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے آنائی کے علاقے کا مکمل نقشہ حاصل کیا اور پھر ایسے رہبر کی تلاش ہوئی جو اس علاقے میں گھومنے کا عملی تجربہ رکھتا ہو۔ پلمبنگ میں شکاریوں اور سیاحوں کی سہولت کے لیے حکومت نے ایک علیحدہ محکمہ کھول رکھا ہے جہاں سے انہیں ہر قسم کی معلومات اور نقشے بام پہنچائے جاتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر معمولی رقم کے عوض ایک ایسا شخص بھی مہیا کر دیا جاتا ہے جو سیاحوں اور شکاریوں کو جنگلوں اور پہاڑیوں میں لیے پھرتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب میں پلمبنگ کے محکمہ سیر و سیاحت میں آنائی کے علاقے کا نقشہ لینے گیا تو وہاں دو امریکی سیاحوں سے ملاقات ہوئی۔ ایک کا نام تھا نکس اور دوسرے کا ولیم۔ گفتگو کے دوران میں پتہ چلا کہ نہ صرف وہ سیر و سیاحت سے دلچسپی رکھتے ہیں بلکہ اچھے شکاری بھی ہیں۔ میں امریکی لوگوں سے مل کر اس لیے خوش ہو جاتا ہوں کہ وہ نہایت زندہ دل، ملنسار اور جلد گھل مل جانے والے لوگ ہیں اور فطری طور پر مہم پسند بھی ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت بورنیو سے سیدھے سماٹرا آئے تھے اور وہاں کے تاریک اور سرد جنگلات کا ذکر بار بار کرتے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آنائی کے جنگلوں میں آدم خور انسان پائے جاتے ہیں تو وہ حیرت سے میرا منہ یوں تکنے لگے جیسے میں کوئی دیوانہ ہوں، اور جب میں نے یہ بتایا کہ چند روز تک میں انہی آدم خور انسانوں کی تلاش میں وہاں جانے والا ہوں تو انہیں میرے پاگل ہونے میں کوئی شبہ نہ رہا۔ البتہ میں نے انہیں دعوت دی کہ اگر وہ چاہیں تو میرے ساتھ چل سکتے ہیں، خوب لطف رہے گا۔ میں واپس اپنی قیام گاہ پہ آ گیا اور ہاشم سے کہا کہ وہ قلیوں اور چند خچروں کا انتظام کرے تاکہ ہم اپنے سفر پر جلد روانہ ہو سکیں۔ ہاشم بہت خوش تھا کیونکہ اتنے عرصے بعد اسے اپنی رائفل کے جوہر دکھانے کا موقع مل رہا تھا۔ ایک روز شام کے وقت میں اپنے خیمے میں بیٹھا قہوہ پی رہا تھا کہ ہاشم اپنے ساتھ ایک عمر رسیدہ لیکن بے حد طاقتور شخص کو لے کر آیا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 60 اور 70 کے درمیان تھی، لیکن کاٹھی اس قدر مضبوط تھی کہ ایک لمحے کے لیے مجھے اس پر رشک سا آیا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ زمانے کا گرم اور سرد دیکھ چکا ہے۔ وہ آتے ہی میرے سامنے مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوالیہ نشان بن کر ہاشم کی طرف دیکھا۔ مالک اس کا نام بابی ہے اور یہ ایک گائیڈ ہے۔ بابی مقامی زبان میں جنگلی بھینسے کو بھی کہتے ہیں۔ میں نے اسے اپنے نزدیک بٹھا لیا، قہوے کا ایک پیالہ پیش کیا اور پوچھا کہ کیا وہ آنائی کے علاقے سے بھی واقف ہے۔ بابی کی آنکھوں میں ایک نئی چمک نمودار ہوئی۔ چند لمحوں تک وہ گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر آہستہ سے کہنے لگا، صاحب آپ وہاں نہ جائیں تو اچھا ہے۔
وہاں کیوں؟ وہاں کیا ہے؟ تم چپ کیوں ہو گئے؟ اگر تم وہاں نہیں جانا چاہتے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ بابی کا چہرہ صاف غمازی کر رہا تھا کہ اس کے دل میں کوئی بات ضرور ہے جسے زبان پر لانے سے وہ ہچکچا رہا ہے، اور وہ بات سوائے آدم خور بلاؤں کی اور کون سی ہو سکتی تھی؟ لیکن میں اس کے منہ سے اگلوانا چاہتا تھا۔ جب میں نے اصرار کیا تو بابی نے یوں زبان کھولی، مالک اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں، کون ہے جو آپ کو روک سکتا ہے؟ لیکن یہ یاد رکھیے کہ شیروں کی وادی سے کوئی جان سلامت لے کر نہیں آیا۔ وہ بدروؤں اور شیطانی بلاؤں کے رہنے کی جگہ ہے جو درندوں کے بھیس میں آ کر انسانوں کو کھا جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میں شیروں کی وادی میں جانے سے ڈرتا ہوں؟ نہیں مالک، یہ بات نہیں ہے، مجھے تو ایک روز مرنا ہے اور موت کا وقت معین ہے۔ اگر میری موت شیروں کی وادی میں آئے گی تو اگر آسمانی دیوتاؤں نے یہ حکم دے دیا ہے کہ میں شیطانی روحوں کا شکار بنوں تو کون ہے جو دیوتاؤں کا حکم ٹال سکتا ہے؟ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا مالک۔ اس کے بعد اس نے سختی سے یوں اپنے ہونٹ بیچ لیے جیسے آئندہ نہ بولنے کا تہیہ کر چکا ہے۔ ہاشم حیرت سے بابی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر دہشت کی علامات پھیلتی ہوئی دیکھ لی، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کی وفاداری شک اور شبے سے بالاتر ہے۔ جہاں میرا پسینہ گرتا وہ وہاں خون بہانے کے لیے ہر وقت مستعد رہتا۔ 2-3 دن کے اندر اندر ہم نے اس مہم کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ بابی نے حیرت انگیز طور پر بہت جلد 4 قلیوں اور خچروں کا انتظام کر دیا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ نہایت کم سخن اور اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی ہے۔ ہاشم کی طرح فضول گفتگو اور گپ بازی کا فن اسے نہیں آتا۔ میں اس سے کبھی کبھی کچھ پوچھنے کی کوشش کرتا تو وہ صرف گردن ہلاتا اور مسکرا کر کسی اور کام میں مصروف ہو جاتا۔ بہرحال مجھے اس پر پورا اعتماد تھا کہ وہ ہمیں دغا نہیں دے گا۔ روانگی سے 1 روز بیشتر کا ذکر ہے کہ سحر کا وقت ہوگا۔ میں آرام کرسی پر بیٹھا عالم تصور میں آدم خور انسانوں کو دیکھ رہا تھا کہ دور سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز کان میں آئی۔ میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 آدمی گھوڑوں پر بیٹھے میری طرف آ رہے تھے۔ جب وہ نزدیک آئے تو میں نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ وہ ولیم اور نکسن تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پڈانگ سے سیدھے پلمبنگ آ رہے ہیں۔ ان کا سامان شام تک آ جائے گا۔ ان کے آ جانے سے سچ پوچھیے تو مجھے بڑی تقویت پہنچی۔ رات کو جب کافی کی محفل جمی، ادھر ادھر کی باتوں کا سلسلہ دراز ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ میرے ساتھ آنائی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ولیم نے بتایا کہ ہم نے پارڈننگ میں ایک انگریز شکاری سے ملاقات کی تھی اور اس نے بھی وہی بات بتائی جو اس سے پہلے تم بتا چکے ہو، یعنی آدم خور وحشیوں کے متعلق، اور ہمیں یقین ہے کہ ضرور اس بات میں صداقت کا عنصر موجود ہے اور یہی ہمارے آنے کی وجہ ہے۔ 11 جون 1944 کی وہ خوشگوار صبح میرے حافظے کی لوح پر آج بھی یوں روشن ہے جیسے یہ کل کی سی بات ہو۔ اس روز 9 آدمیوں پر مشتمل یہ قافلہ ایک ایسے سفر پر روانہ ہوا جس کے بارے میں اس وقت کو یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ کب اور کہاں ختم ہوگا، لیکن بعد میں جو واقعات پیش آئے انہوں نے بتایا کہ یہ سفر وہاں ختم ہوا جہاں زندگی کی حد ختم ہوئی اور موت کی سرحد کا آغاز ہوتا ہے۔ جاوا سے سماٹرا آتے وقت مجھ پر اضطراب اور بے چینی کی شدت کا جو بھوت سوار ہوا تھا وہ اتنے عرصے بعد اب مجھے پھر پریشان کر رہا تھا، اور میں ہی کیا مہم میں شامل سبھی لوگ اس روز سراسیمہ اور خوفزدہ سے نظر آئے۔ ولیم اور نکسن کے لبوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹیں غائب تھیں اور ہاشم کا وہ فلک شگاف قہقہا دم توڑ چکا تھا۔ ہم نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور جوں ہی صبح کی پہلی کرن ہمارے سلام کو حاضر ہوئی ہم نے اپنا سفر کا آغاز کیا۔ 3 روز تک مسلسل دن رات ہم شیروں کی وادی کی طرف بڑھتے رہے۔ راہ میں اگرچہ ہماری زبانوں پر پڑے ہوئے قفل کھل گئے تھے، امریکی شکاریوں کی خوش طبعی واپس آ گئی تھی اور ہاشم کے قہقہوں میں بھی جان پڑ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود دہشت کی ایک لہر سی تھی جو اس قافلے میں پھیلی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ بوڑھا بابی بے حد پراسرار اور عجیب شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے چہرے سے یہ اندازہ لگانا محال تھا کہ وہ فکر مند ہے یا نہیں، وہ کچھ سوچ رہا تھا یا وہ کرنا چاہتا تھا۔ راستے کا نقشہ ہونے کے باوجود ہم سب اس کے رحم و کرم پر تھے، اور میں نے پہلے ہی سب کو سمجھا دیا تھا کہ بابی کو ہر ممکن طریقے سے راضی رکھا جائے۔ آنائی سے کوئی 1 میل ادھر ایک چھوٹا سا کمپونگ ہے۔ کمپونگ مقامی زبان میں گاؤں کو کہتے ہیں۔
دوپہر کا وقت تھا جب ہم اس کمپاؤنڈ کے قریب پہنچے، ایک ندی کے کنارے جس میں پانی کم تھا اور کیچڑ زیادہ۔ ہم نے ڈیرے ڈال دیے کیونکہ بھوک سے ہمارے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ ہاشم کی مستعدی اس قسم کے معاملات میں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ کہنے لگا، آقا میں ذرا اپنی رائفل کو سیر کرا لاؤں، مجھے بھوک نہیں لگ رہی۔ میں نے اسے اجازت دی اور وہ ندی کے کنارے ٹہلتا ہوا دور نکل گیا۔ اتنی دیر میں ہم نے کچھ کھانا کھایا اور پھر اطمینان سے سگار سلگا کر آئندہ کے پروگرام پر غور کرنے لگے۔ بمشکل 15 منٹ ہوئے ہوں گے کہ مقامی کسانوں کا ایک گروہ چیختا چلاتا اور دوڑتا ہوا ہماری طرف آتا دکھائی دیا۔ ہم سمجھے کہ یہ لوگ ہمیں لوٹنے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ ہم نے اپنی رائفلیں فوراً ان پر تان لیں، مگر جب وہ لوگ نزدیک آئے تو یہ دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں ہاشم کی لاش اٹھا رکھی ہے۔ یہ حادثہ اس قدر فوری اور زبردست تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے زمین گھومتی دکھائی دی اور قریب تھا کہ میں غش کھا کر گر پڑوں کہ امریکی دوستوں نے مجھے سنبھال لیا۔ آپ کے آدمی کو بوجھا مگرمچھ نے ہلاک کیا ہے۔ وہ بہت سے آدمیوں اور جانوروں کو مار چکا ہے۔ اس میں ضرور کوئی بدرو ہے صاحب، وہ کسی سے نہیں مرتا۔ اس نے ہماری گائیں کھا لیں، اس نے ہمارے بچے چیر ڈالے، اس نے ہماری عورتیں ہڑپ کر ڈالیں۔ وہ بہت ظالم ہے۔ مختلف آوازیں تھیں جو میرے کانوں میں آ رہی تھیں۔ میں نے ہاشم کی لاش کا معائنہ کیا۔ ظالم مگرمچھ نے خدا جانے کس طرح اس قدر پھرتیلے اور ہوشیار آدمی کو اپنے قابو میں کیا ہوگا، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاشم کی ایک ٹانگ گھٹنے کے نیچے سے بالکل غائب تھی اور دایاں بازو کوہنی کے اوپر سے اس طرح کٹا ہوا تھا جیسے مگرمچھ نے چبا ڈالا ہو۔ بد نصیب کی آنکھیں شدت تکلیف سے باہر کو نکل آئی تھیں اور اسی عالم میں شاید اس کی روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا کہ ہاشم کی لاش دیکھ کر مجھ پر جنون و غضب کی کیا حالت طاری ہوئی۔ آنائی کے علاقے نے پہلا شکار ہم سے وصول کر لیا تھا۔ میں نے طے کر لیا کہ جان خواہ رہے یا جائے، جب تک اس مگرمچھ کو نہ مار دوں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ رائفلیں، نیزے، کلہاڑیاں سنبھال کر 15-20 آدمیوں کی ٹولی اس موذی مگرمچھ کی تلاش میں نکلی۔ میرا یہ اندازہ کہ ندی میں پانی کم اور دلدل زیادہ ہوتی ہے غلط نکلا، کیونکہ 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ندی کا پارٹ حیرت انگیز طور پر وسیع ہو گیا تھا اور اس میں پانی یوں جوش مار رہا تھا جسے ابل رہا ہو۔ کسانوں کا لیڈر ایک ادھیڑ عمر کا شخص تھا جسے ہاشم کی موت کا بے حد افسوس تھا۔ وہ دراصل گائے کو پانی پلانے ندی پر آیا تھا۔ اسی اثنا میں ہاشم بھی ٹہلتا ہوا ادھر آ نکلا اور وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ گائے ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی ندی میں منہ ڈالے پانی پی رہی تھی۔ مگرمچھ پانی کے اندر ہی اندر آیا اور جھپٹ کر گائے کی گردن اپنے فولادی جبڑے میں جکڑ لی اور اسے پانی میں گھسیٹنے لگا۔ گائے اتنی آسانی سے قابو میں آنے والی چیز نہ تھی۔ وہ اچھل کر پوری قوت سے پیچھے ہٹی۔ مگرمچھ اس کے ساتھ ہی ندی سے باہر نکل کر کنارے پر آ گیا۔ ہاشم اور کسان چلائے ہوئے مگرمچھ کی طرف بھاگے۔ مگرمچھ نے گائے کو فوراً چھوڑ دیا اور ہاشم پر حملہ کیا۔ ہاشم کے حواس جواب دے گئے تھے، اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ وہ منہ کے بل پانی میں گرا۔ مگرمچھ نے بجلی کی طرح لپک کر اس کی ٹانگ منہ میں دبائی اور ندی میں گھس گیا۔ اتفاق کی بات کہ ادھر سے کشتی میں سوار 10-12 ماہی گیر گزر رہے تھے۔ کسانوں نے فوراً مدد کے لیے انہیں پکارا۔ ماہی گیر نے مگرمچھ کا تعاقب کیا تو اس نے فوراً ہاشم کو چھوڑ دیا۔ ہاشم خوف سے پہلے ہی بے ہوش ہو چکا تھا۔ بعد ازاں اس کی لاش نکالی گئی، اس کی ایک پنڈلی غائب تھی۔ آخر ہم اس مقام پر پہنچے جہاں یہ دلدوز واقعہ پیش آیا تھا۔ ندی کے کنارے کیچڑ میں گائے کی کھروں اور مگرمچھ کے گھسٹنے کے نشانات موجود تھے۔ اس موذی مگرمچھ کا سراغ لگانا اتنا آسان کام نہ تھا۔ خدا معلوم وہ اس وقت کہاں سے کہاں گیا ہوگا۔ ماہی گیروں میں سے ایک کہنے لگا، صاحب میں اس کے رہنے کی جگہ جانتا ہوں، لیکن وہاں دلدل اتنی گہری ہے کہ ایک مرتبہ پھنس جانے کے بعد زندہ بچ نکلنا ناممکن ہے۔ وہ اپنے شکار وہیں ایک گڑھے میں چھپا رکھتا ہے اور سڑے ہوئے گوشت کی بدبو ہمیں بتائے گی کہ وہ گڑھا کہاں ہے۔ کشتی میں سوار ہو کر ہم ندی میں بہاؤ کے رخ آگے بڑھنے لگے۔ میرا اس وقت خون کھول رہا تھا۔ جی یہی چاہتا تھا کہ مگرمچھ کو اپنے ہاتھ سے ہلاک کروں۔ یکایک بائیں جانب سے مچھلیوں اور کچھووں کے سڑے ہوئے گوشت کی بے حد ناگوار بدبو ناک میں آئی اور ماہی گیر فوراً کشتی کنارے پر لے آئے۔ کنارے کی کیچڑ کے ساتھ بلا شبہ مگرمچھ کے پنجوں کے گہرے نشانات نمایاں تھے۔
اور ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ابھی تھوڑی دیر پیشتر ہی یہاں سے گیا ہوگا۔ کافی دیر تک گھومنے کے بعد ہم واپس گاؤں کی طرف چلے آئے اور طے یہ ہوا کہ مگرمچھ کی تلاش کل بھی کی جائے گی۔ رات کو جب ہم کھانے سے فارغ ہو کر ایک جگہ جمع ہوئے تو گاؤں سے کسانوں اور ماہی گیروں کی ٹولیاں بھی آ گئیں۔ فضا میں نمی اور دھند کے باعث سر شام ہی اندھیرا چھا گیا تھا اور مچھروں کا بادل ندی کے کناروں سے اڑ اڑ کر گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ گاؤں والے ان موذی مچھروں سے محفوظ رہنے کے لیے یہی طریقہ جانتے تھے کہ جگہ جگہ آگ روشن کر دیتے اور لکڑیوں پر پانی چھڑکتے رہتے تاکہ ان میں سے دھواں اٹھے اور مچھروں کو بھگا دیا جائے۔ یہ ترکیب خاصی کارگر تھی۔ ہاشم کی اچانک اور دردناک موت کے باعث ہمارے قافلے میں مایوسی اور خوف کا گہرا تاثر پھیل چکا تھا۔ ہر شخص سراسیمہ اور پریشان تھا۔ ارد گرد کا ماحول بھی کچھ ایسا ہی پرہول اور وحشت انگیز تھا کہ خواہ مخواہ اعصاب میں تناؤ سا پیدا ہونے لگتا تھا۔ گاؤں والوں کے آنے سے دلوں پر رکھا ہوا افسردگی کا بوجھ کچھ دیر کے لیے دور ہو گیا۔ یہ لوگ تہذیب و تمدن اور سائنس کی دنیا سے اس قدر دور ان جنگلوں میں پیدا ہوتے ہیں اور یہیں مر جاتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں سادگی رنگینی کا ایک حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ محنت، جفا کشی، ہمت، جرت جیسی مثالی اوصاف کے ساتھ یہ لوگ سچائی، بہادری، ایک دوسرے سے ہمدردی اور محبت کے جذبات سے بھی مالا مال ہیں۔ رات ہوتے ہی تاریکی اور سردی ایک دم حملہ کرتی ہے، لیکن ہم نے آگ کا ایک بڑا الاؤ سر شام ہی روشن کر لیا تھا، جس سے حرارت بھی حاصل کی جا رہی تھی اور مچھروں کو بھگانے کا کام بھی لیا جا رہا تھا، اور ہم سب اس الاؤ کے گرد بیٹھے یوں ہی وقت گزاری کے لیے سگار پی رہے تھے۔ تھوڑی دیر قبل ہاشم کی لاش ہم نے اسی نرم دلدلی زمین میں گڑھا کھود کر دبا دی تھی۔ بابی نے شاید ان لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ہم لوگ آدم خور کی تلاش میں یہاں آئے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ دونوں کچھ فاصلے پر بیٹھے آپس میں خسر پھسر کر رہے تھے کہ اتنے میں بابی اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مالک، گاؤں والے کہتے ہیں کہ آپ رات کو اس جنگل میں قیام نہ کریں، یہ بدروحوں اور شیطانوں کے رہنے کی جگہ ہے، وہ آپ کو اذیت دیں گے، آپ ان کے ہمراہ گاؤں میں چلے جائیں۔ میں نے بابی سے پوچھا، کیا واقعی یہ بات ان کا سردار کہتا ہے یا تم خود سے کہہ رہے ہو؟ اگر تمہیں یہاں رہتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو تم خوشی سے گاؤں جا سکتے ہو، ہم بھوتوں اور بدروحوں پر یقین نہیں رکھتے۔ بابی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ چند لمحے تک میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، مالک آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وقت آنے پر معلوم ہوگا کہ بوڑھا بابی اتنا بزدل نہ تھا۔ میں نے اشارے سے گاؤں کے سردار کو بلایا اور اس سے پوچھا، تم نے کبھی انسانوں کو کھانے والے وحشی لوگ یہاں دیکھے ہیں؟ یہ سنتے ہی اس بڈھے پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ اس کا بدن کانپنے لگا، رنگ سفید پڑ گیا اور ہونٹ تھر تھرانے لگے۔ وہ تھررائی ہوئی آواز میں بولا، مالک، آپ کو ان کے بارے میں یہ باتیں کس نے بتائیں؟ ہم نے اپنے بزرگوں سے ان کے بارے میں سنا ضرور ہے، لیکن دیکھنے کا کبھی اتفاق نہ ہوا۔ وہ ہزاروں سال سے ان جنگلوں اور دریاؤں پر حکومت کرتے آئے ہیں اور کسی دوسرے کو اپنے علاقے میں آنے نہیں دیتے۔ کبھی کبھی رات کی تاریکی میں جب موسلا دھار بارش ہو رہی ہو، آسمان پر بادل گرج رہے ہوں اور بجلی زور سے کڑکتی ہو، تب ان ناقابل عبور پہاڑیوں کی جانب سے وحشی درندوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ شیروں کی وادی ہے مالک، شیروں کی وادی، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اتنا کہتے ہی وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا، جیسے کسی اندیکھی قوت کو سجدہ کر رہا ہو۔ اس بوڑھے کے منہ سے یہ پرسرار الفاظ سن کر اتنا خوف و ہراس اس کے ساتھیوں پر طاری ہوا کہ ان کے منہ سے گھٹی گھٹی سی چیخیں نکل گئیں۔ بابی کے لائے ہوئے 4 مزدوروں کی حالت تو ہاشم کی دردناک موت کے بعد ہی غیر ہو چکی تھی، اور اب بوڑھے کی حرکتیں دیکھ کر رہی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی۔ وہ تو گاؤں والوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر ولیم اور نکسن کے چہروں پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اور وہ مجھے اس طرح تک رہے تھے جیسے میں انہیں مار ڈالنے کے ارادے سے یہاں لے آیا ہوں۔